میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پلک جھپکتے ہی سال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی زندگی کے ایک مرحلے کو طے کر کے اپنی موت اور اپنی قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ سال گزر چکا ہے، سال بھر ہمیں احساس نہیں رہتا۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کتنی جلدی سال گزر گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، سال تو گزرتا چلا جائے گا۔ زندگی برف کی مانند ہے، وہ تو پگھلتی چلی جائے گی۔ آپ برف کو اگر پانی میں، شربت میں ڈال دیں گے تو اس کی ٹھنڈک سے دل کو سکون ملے گا، طبیعت خوش ہو جائے گی، اور وہ برف مفید ہوگا آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، تو وہ برف پگھلتا چلا جائے گا اور نہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نہ کسی دوسرے کو فائدہ ہوگا۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ اگر اس زندگی کے قیمتی اوقات کو ہم نے اپنے دینی اعمال کے ذریعے سے اس کو مزین کر کے قیمتی بنانے کی کوشش کی تو یہ زندگی دنیا میں بھی ہمارے لیے مفید اور اطمینان بخش ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی اس زندگی کے فوائد ہمیں نظر آئیں گے۔ اگر ہم نے زندگی کے ان قیمتی لمحات کو ایسے ہی ضائع کر دیا تو پھر سوائے افسوس کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، 1 یا 2 دن میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کرنے والے ہیں۔ جگہ جگہ استقبال رمضان کے عنوان پر جلسے ہو رہے ہیں، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے؟ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بہت سی باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ میں 2-3 باتیں جو ضروری ہیں اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، دیکھیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کا مہینہ اتنا قیمتی ہے تو اس کے لیے تیاری بھی پہلے سے ہونی چاہیے۔ اب اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دل میں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ تہیہ کرنا چاہیے، یہ طے کرنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی لانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ہماری نیتوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ جیسے آدمی نیت کرتا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، حدیث میں فرمایا کہ آدمی جو نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اس کے اعمال میں چیزیں لکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے توفیق لکھ دی جاتی ہے۔ اگر رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے اندر کچھ جذبہ پیدا نہیں کیا، کچھ نیت پیدا نہیں کی، کچھ تبدیلی کے جذبات ہم نے دل میں نہ لائے تو یاد رکھیے رمضان آئے گا، گزر جائے گا، ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور جب زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، زندگی ہماری سنبھل نہ جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلے نہیں اتر سکتے، ہمیں خود بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ قوم اپنے آپ کو بدل نہ دے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تلاوت کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اطاعت کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو ہم دل سے یہ نیت کریں کہ اس مہینے میں خوب سے خوب فائدہ اٹھا کر ہم اپنی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی لائیں گے۔ ہماری رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی کے اندر نمایاں فرق ہوگا، دینی اعتبار سے، طاعت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، دینی حمیت کے اعتبار
اعتبار سے، دینی غیرت کے اعتبار سے اور ہر طرح کے اسلامی اعمال اور اسلامی جذبات کے اعتبار سے ہماری رمضان کے پہلے والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں نمایاں فرق ہوگا۔ اس کی ہمیں سب سے پہلے نیت کرنی۔ دوسری چیز، رمضان آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت سا کام کریں گے، بہت اطاعت کریں گے، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب تک رمضان کی مہینے میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہ کر دیں گے، تب تک رمضان کا صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، رمضان کی صحیح طور پر قدردانی نہیں ہو سکتی۔ جب رمضان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جب رمضان کی صحیح قدردانی نہیں ہوگی، تو پھر ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور زندگی میں تبدیلی نہیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلے نہیں اتر سکتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ بھی کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم دنیا بھر کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تاجر اپنی تجارت کو چمکانے کے بارے میں سوچتا ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کاروبار میں لگائے گا، کیسے زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کرے گا، اس کے لیے وہ اپنے اوقات کو ترتیب دیتا ہے۔ دوسرے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے رمضان کے اوقات کو گزارنے کے لیے اپنا نظام ترتیب دیتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے کہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، رمضان کے اعمال سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اعمال کے لیے فارغ رکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا جو ہمیں کام کرنا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہم نے اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا نہیں، رمضان کے لیے ہم نے اللہ سے دعائیں نہیں کی، تو ممکن ہے رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہمیں صحیح اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان سے پہلے صحت مند رہتے ہیں، رمضان آتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو رمضان کو خرافات میں گزارتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو رمضان کو کاروبار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیوں ہے؟ ہم دل سے اللہ کے یہاں اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ہم دل سے نہیں چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک ثابت ہو، ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو۔ یہ ہم دل سے چاہتے نہیں ہیں، یہ ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور تیری اطاعت اور بندگی والے جذبات کے ساتھ یا اللہ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق دے۔ تیری توفیق کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، تیری توفیق کے بغیر ایک عمل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے۔ چوتھا کام ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، برتن پاک اور صاف رہے گا تو آپ اچھا پانی اس کے اندر ڈالیں گے، آپ دودھ اس کے اندر ڈالیں گے، آپ کھانے پینے کی چیزیں ان کے اندر ڈالیں گے۔ اگر برتن گندا ہوگا تو آپ اس میں پانی نہیں ڈالتے، آپ اس میں دودھ نہیں ڈالتے، دودھ ڈالے پھٹ جائے گا، پانی ڈالے گندا ہو جائے گا، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈال دیں گے وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو برتن جب تک صاف نہیں ہوتا ہے چیزیں اس کے اندر ڈالی نہیں جاتی ہے۔ ایسے ہی دل ہمارا جب تک گندگیوں سے، گناہوں سے، غلط جذبات سے، آپسی دشمنیوں سے، اختلافات سے جب تک یہ ہمارا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا، رمضان کی برکتیں اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہمارا دل رمضان کی رحمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتا، رمضان کی نورانیت سے منور نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہر آدمی کو
کوشش کریں میں اپنے دل کو پاک اور صاف کروں، میں دشمنیوں کو بھلا دوں، میں دشمنوں سے ہاتھ ملاؤں، میں آگے بڑھ کر ان کو سلام کروں، ان کو گلے سے لگاؤں۔ یہ جذبات ہم اپنے آپ کے اندر پیدا کریں گے اور پھر رمضان کا استقبال کریں گے۔ جب دل پاک اور صاف ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوگا تو دل اس کے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ دل ہمارا تیار نہیں ہوگا۔ یہ چند چیزیں تھی جو رمضان کے استقبال کے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں گزارش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور رمضان کا مہینہ پورے عالم اسلام کے لیے خیر اور تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔